السلام علیکم، خبرات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں شیطان گھر۔ سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے۔ چھڈنا نہیں ہو کسے نو اسی، کیونکہ سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے۔ روزے مک گئے نے شیطان چھٹ گئے نے، روزے مک گئے نے شیطان چھٹ گئے نے، کسے نو نہیں چھڈنا کیونکہ اسی آ گئے۔ سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے تے سارے اڈی چلان گے، سب پڑھے جان گے تے سارے پڑھے جان گے، سب پڑھے جان گے سارے پڑھے جان گے۔ رون دیاں دجیاں اڑان گے، اڑان گے، سب پڑھے جان گے سارے پڑھے جان گے۔ بس بھائی بس جوانو بس۔ بھائی ایسا کون آ گیا جس نے آپ کی بھی سیٹ لے لی ہے؟ میرے استاد آ گئے، میرے چیئر لیڈر آ گئے۔ اچھا وہ چیئر لیڈر ہوتا ہے نا، یہ اس کو چیئر لیڈر کہتا ہے۔ خون پیئیں گے سب کا، دن دن کردم پا۔ اچھا یہ سارے لگتا ہے کسی ڈسکو ٹیک کے شیاطین ہیں ہے نا؟ میوزک تو بغیر شیطان انکمپلیٹ ہے۔ اور گرامر کے بغیر انسان انکمپلیٹ ہے۔ کیوں جی شکیل صاحب، میں کیڑی غلطی کی تھی؟ انکمپلیٹ ہیں؟ انکمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا واہ شکیل، تمہاری کریکشن کے صدقے۔ اوہو تے سر لے ذرا۔ ہیلو ہنی ٹریپ، اج دو بندے بلکہ وہ حلی حسنین نو وچ پالا، وہ بھی بڑی سرچ کردا۔ No, he's not my type. شکیل، بس تم ہی ہو میرے دل کے راجہ۔ شکیل صاحب ایک انتہائی سنجیدہ آدمی ہے، یہ تہاڈا خیال ہی ہے؟ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے نا انہیں امبیرس کرتے ہیں، وہ شرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے تے شرماؤندا کون ہے جے دل چ لڈو پھوٹ رہے ہو؟ نہیں، وہ شرما نہیں رہے، وہ کنفیوز ہو جاتے تے کنفیوز کون ہوندا ہے جڑا کچ پک دا شکار ہوئے؟ ارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان کون ہوندا ہے جڑا کچے پیراں دا ہوئے؟ وہ امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے۔ امبیرس کون ہوندا ہے جڑا اندروں یار دیکھو یہ ایسے کرتا جائے، اسی لیے تو شیطان ہے یہ۔ اج جڑیاں شکتیاں لے کے آئیے، 3 سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں میں دیکھیے۔ کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 3 سیکنڈ، اٹس اے چیلنج۔ میرے پاس اگر ٹائم ہو نا میں 30 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ لوں، لیکن اوکے اٹ سٹارٹس ناؤ۔ 1 2 3 4۔ جا پی تمہیں کچھ ہو رہا ہے؟ مثلاً کیا؟ ان تو نہیں ہو رہے، تمہیں کچھ ہو رہے۔ اچھا تیری نہ ہی تنہا کٹ لینی سالیہ ٹگے دی نہیں رہی ہے تیریاں کوفتاں، تیریاں شکتیاں۔ اوے آپ پکانے والی چھڈو تے چل نہیں اگے ہو، چل بھائی۔ یار ساڑیاں چڑیلاں نویاں نویاں، خدا دا واسطہ تھوڑا ڈر جاؤ۔ تھوڑا بہت تو ٹریپ ہو جائی کریے، تھوڑی سی عزت رکھ لیا کریں۔ کی وجہ کیوں نہیں ہوندا؟ جس وجہ سے شکیل نہیں ہوتا، شکیل تے کمزوری دی وجہ نہیں ہو رہا، تیری کی وجہ؟ پروٹیکشن کادی؟ اللہ کی۔ بس 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 اتھے آ کے ساڈے پر جل جاندے۔ ساڈے سامنے نام ہی نہ لیا کرو۔ ویسے میرا گیٹ اپ تانوں کہو جا لگیا ہے؟ ایسے پریم چوپڑا خراب ہوا ہوتا۔ تمہیں پتہ خون پیے آتے تسی جوگت کر دینی۔ اچھا کیوں آج خوش کیوں ہو؟ یہ کیا سیلیبریشن ہے؟ یہ غبارے لے کے کیوں پھر رہے ہو؟ روزے مک چلے نے اسی بار آنا ہے، روزے مک چلے نے اسی بار آنا ہے، روزے مک چلے نے۔ اچھا میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جو سینٹر میں بیٹھا نا، جی جو خراب پریم چوپڑا ہے، چیئر لیڈر۔ یہ جو سو کالڈ چیئر لیڈر ہے، یہ جب سے معزز ہوا ہے نا، جی ہاں، یہ ٹکے کا نہیں رہا، نہ اس سے کوئی کامیڈی ہو رہی ہے نہ کچھ اور۔ بڑے روپ نے میرے استاد دے کوئی ایک روپ نہیں ہے گا، میرے استاد دے بڑے روپ نے، میرے استاد دے بڑے روپ نے، 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 استاد دے بڑے روپ نے۔ دم تاک دمبا آ۔ واہ واہ واہ، کیا سنکرنائزیشن ہے، کس قدر سمزدہ جن ہے۔ استاد جی اگے ہو شاباش، اج خون پی کے ہونا تسی، تانوں اے دے واسطے بلایا، اگے ہو خون پیو جا کے۔ پکڑے ہی نہیں پکڑے استاد۔ شاباش شاباش استاد۔ اب کیا ہوا، کیوں ڈر رہے ہو؟ ساڈے ڈرون چھڈن دے۔ کیسے جن ہو تم، ڈرون سے ڈرتے ہو؟ ਭਾਜੀ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਨੇ। کان پڑے، انہوں نے تو ہاتھ ہی اٹھا لیے اپنے۔
बाजी तुझ तो लता परे करो मेरे अच्छा वास्ते भी अब ड्रोन ना चलाना, ये मरियल से हैं बेचारे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा आजाद हो रहे हैं तो क्या प्लान्स हैं और ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਦ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? कौन सी शैतानी? ਯਾਨੀ ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਚਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਕਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ हाँ जी, ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। लंदन जाओ फिर, आस्ताना तो वहीं पे है। ਹਾਏ 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 ਕੀ कहने हैं? मैं कहा हनी ट्रैप कम ऑन छा जाओ ਇਧਰ ਆਣਾ, ਇਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੀ ਲੈਣੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋ, ਇਧਰ ਆ। साढ़े को आखिरी वार है टन टन क्योंकि उस्ताद रिमिटी हो गए ने। आफ्ताब साहब आप मेरे फैन क्यों नहीं होते? मैं आपका फैन तो हूँ, आपकी अदाकारी का फैन। मैं चुड़ैल हुंदा ना मैं ਉਹਨੂੰ ਖਾਕਾਂ ਉਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। आओ ना जरा ट्राई तो करो। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜੇਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। हाँ ਜਾਓ ਟਰਾਈ ਤੇ ਮਾਰੋ ਭਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ। ਲੈ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਕੀਨ ਜਿੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋਏ ਆ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਆ। ओए ਹਾਂਜੀ ਖਾਣੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। पहले क्या था? ਪਹਿਲੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਭੁੱਖ ਪਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸੁਟਾ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਆਈ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਟੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अगले दिन उन्होंने कौन सा नमाज पढ़नी होती? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ये बूट लेकर बेचारे। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੈਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਸ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। शायद दोवें लानत भेज रहा हूं मैं इन सारी चीजों पे, मनशियात पे ना करो और जो कुछ मर्जी कर लो। जिंदगी का मजा तो मनशियात बेचने में है। मैन हमारा काम मान ले, हमारे साथ हाथ मिला ले, फायदे में रहेगा। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹ ਚਿੱਟਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। 2 ਸਿੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਭਰ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। 80% ਲੋग ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मस्त माहौल में जीने दे, मस्त माहौल में जीने दे। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਨੈਨ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, Strong। ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, नुकसान नहीं देगा ਤੁਹਾਨੂੰ। इससे बड़ी जलालत को और हो सकती है भला? इंसान अपने ऊपर इससे बढ़कर क्या जुल्म करेगा? इससे बेहतर खुदकुशी कर ले। ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ। तौबा। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਧਰ ਆਓ। ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਐ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। और इलेक्शन होने तो दो ना, पेटियां जो मर्जी गायब कर, भाई stop। पेटे गायब कर लेना, लेकिन इलेक्शन होने तो दो। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ 2 साल इलेक्शन होना ही नहीं। टन और अगर हो भी गया तो नाअहल लोगों को टिकटें दिलवाएंगे और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे हम। इस मुल्क ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या बदबख्तो? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ये बुरा कितना लगता है यार ये। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਆ। ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ। लेकिन ये दोनों जो हैं अपनी तरफ चुड़ैलें बनाई हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। हाँ जी, बहुत प्यारी है। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੜੇਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ। फिर ये भी अच्छा लग रहा है। ये नहीं, वो जो डॉगी बना हुआ है। ਮੈਂ ਜੀ हाँ जी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੌਗੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਕ ਜਾਓਗੇ। अच्छा, कैसे बेहुदा है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है और अभी तक तारुफ ही नहीं करवाया उसने। ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो हर दफा करवाते हैं। ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਟਨ वजीरे चोरी व डकैती, ਵਜ਼ੀਰ ਹਸਦ व ਇੰਤਕਾਮ। वजीरे फितना फसाद, और मुझे तो जानते ही हो ना, वजीरे जखीरा अंदोजी, ਤਨਕਦਾ वजीर नफरत व अनाथ, ਤਨਕਦਾ कदिंता। One and only honey trap. वाह वाह वाह। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
वैसे ये तो आज बहुत ही माठा लग रहा है। ਉਸਤਾਦ ਹੀ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚੜਨਾ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਉੜ ਕੇ ਭਾਜੀ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। कैसे भूल सकते हैं हम आपको? वजीरे बगैर तियो बेशर्मी। वो हमें पता है, तुम वाहिद हो जो हमें याद है। अली चैप, बोलो बोलना क्या है? अपने काम पे आओ। आप ही जाओ। शकील तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। और शकील नु छाड़ो, वैसे ही मरना। अच्छा पूरे हॉल में आपको सिर्फ शकील साहब क्यों नजर आ डॉक्टर रहे हैं? साहब ना सीधी हो जा। खैर ਹਸਪੀਟਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ। क्यों? ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। 8000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मुयस्सर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज एक इंतहाई दिलचस्प, बहुत मुख्तसर, बहुत छोटा सा नावल, लेकिन इंतहाई दिलचस्प, मानी खेज और ताकतवर तहरीर जिसे कहते हैं, ज़ोरदार तहरीर, जिसने एक दफ़ा तो पढ़ने वालों को हिला के रख दिया था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आज की किताब है, सर विलियम गोल्डिंग का ये शोराफाक नावल है। ये नावल हर एक के लिए नहीं है, इसकी एक नीश फॉलोइंग है। एक ख़ास तरह के लोग जो अलामत निगारी को पसंद करते हों, जो एलेगरी को पसंद करते हों, इस्तारे को समझते हों, उन्हें पढ़ना चाहिए। इसमें एक खूबसूरत बैकड्रॉप है और उसके अंदर एक छोटी लेकिन इंतहाई पुरअसर कहानी तख्लीक दी गई। मैं इससे पहले कि वन लाइनर डिस्कस करूं, मैं इसके चंद अहम किरदारों के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं विलियम गोल्डिंग साहब। मौला खुश रखे, पाक लगे रहन, जीवन जोड़िया जनाब। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਭਲਾ? तुम राल्फ हो, हाय हाय। मेरा फेवरेट कैरेक्टर राल्फ एंड पिगी, दोनों मुझे बहुत पसंद थे। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। और तुम सबसे गंदे कैरेक्टर थे। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? मतलब एक तरह से विलन हो तुम स्टोरी के। गो के बहादुर थे, जरी थे और शिकारी थे। मैं इसलिए इम्प्रेस्ड भी हूं तुमसे, लेकिन तुम बेसिकली एक कमीने आदमी थे। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। नहीं नहीं, जब वो सबसे सीनियर था, सबसे बड़ा था, क्या कहने। तो उसकी सरबराही तुम्हें कबूल करनी चाहिए थी। पिगी की तरफ आते हैं। ਇਹ ਪਿੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਯਕੀਨ। हाँ, ये बेचारा बिल्कुल ही, ਯਲ ਬਲਲੜ। हाँ मेरा मतलब अल्लाह लोग टाइप था। सबसे ज्यादा करामत भी ये साबित हुआ, वरना ये मर जाते बहुत पहले ठंड से ही। हाँ जी बेटे। इसकी वजह से तो सर्दी का तूफान थमा था। ਇਹਨੇ ਕੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? नहीं, आग का कोई इंतजाम नहीं था वहां पे, तो इसने आग का सामान मुहैया किया था। ਕੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ? नहीं, टाल नहीं था। अब मैं कहानी जरा सुना दूं, वन लाइनर क्या है। कहानी से पहले
یہ بتائیے کہ ہاؤ کم رالف یعنی کہ آج آپ کا پازیٹیو پسندیدہ کیریکٹر ان کو مل گیا؟ میں چاہتا تھا اس کو رالف بنانا. نہیں میری اس رول تے پہلے ہی رالف لٹک رہی سی. لٹکتی نہیں ہے، رالف ٹپکتی ہے. سر اس کے ٹائٹل کی بات کریں، انگریزنی چیچا وطنی بیاہ تے آوے جو کپڑے پائے ہوندے. اس کے ٹائٹل کی بات کریں تو اٹس اے لٹل ڈفرنٹ، لارڈ آف دی فلائز. لارڈ آف دا فلائز یعنی اس کا ترجمہ ہوا ہے مکھیوں کا دیوتا. وہی نا. ہے تو یہ فکشن لیکن حقیقت کے بہت قریب ہے. اوکے. یہ ہیومن نیچر کی اتنی خوبصورت عکاسی. فکشن میں عکاسی اتنے کم صفحات پہ شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو. واہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انداز گولڈنگ کا جس طرح یہ ایکسپلین کرتا ہے، ایکسپریسو ہے، وہ منٹو سے ملتا ہے. سعادت حسن منٹو کو آپ دیکھیں، حیران کر دیتا ہے، لیکن بڑی سادگی کے ساتھ استارے کا، علامت کا استعمال کرتے ہوئے. یہ ورلڈ وار 2 کی کہانی ہے. ایک جہاز، ایک طیارہ جی. وہ اٹیک میں آ جاتا ہے تو وونڈڈ حالت میں گرتا ہے ایک جزیرے پر. اوکے. اب جتنے ایڈلٹس تھے سب کام آ جاتے ہیں، تو یہ سارے بچے تھے جو بچ جاتے ہیں. میں وچوں سارے تو بڑا. یہ سب سے بڑا تھا اور اس نے سب کو یکجا کیا کہ بھی ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور ہم ٹیمیں بنا لیتے ہیں، ہر ایک کی اپنے فرائض منصبی ہوں گے. جیک جو بڑا جری اور بڑا طاقتور تھا، بھاگ دوڑ والا، اور اس کو شوق تھا شکار کا، کہ ظاہر ہے ہمیں اس نے خوراک بھی بہم پہنچانی ہے. جی. تو وائلڈ بورز وہاں پہ ہوتے ہیں، اوہ. وائلڈ بورز کا شکار کرتا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی شکار پارٹی تخلیق دیتا ہے، وہ ہم نے اس کو بنایا. اور اس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا کہ یہ سارا کچھ تم کر رہے ہو، تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ تم ہمارے سربراہ بن جاؤ. اب وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مائٹ از رائٹ یا میجورٹی از مائٹ، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ لوگ تھے. جی. پھر اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، اس کے پاس مسل تھا، اس کے اندر جوش تھا مار کٹ کا. تو اس نے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا. اب کہنا یہ چاہتا ہے گولڈنگ جی. کہ انسان کی فطرت خباثت سے لبریز ہے. آپ اس کو اگر چھوڑ دینا کسی جزیرے پہ جی. تو اس کی کلئی کھلنے لگے گی. ایگزیکٹلی یہی بات ہابس نے کر رکھی ہے. ہابس کہتا نا کہ یہ جتنا مرضی کہہ لیں لاک اور روسو وغیرہ، میں نہیں مانتا کہ انسانی فطرت خباثت پر بیسڈ ہے. لاک اس کے اپوزٹ کا. وہ کہتا نہیں، انسان کی نیچر بہترین ہے، انسان خوبصورت نیچر پہ پیدا ہوا ہے اور انسان اینڈ تک ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے. بعض اوقات اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اچھا، لاک ایک جگہ پر، ہابز ایک جگہ پر. ایک تیسرا بھی ہے، ایک ہی نے وہ زیادہ خوبصورت بات کرتا ہے، اس کی باتیں ان دونوں سے زیادہ مجھے امپریس کرتی ہیں، اور وہ ہے روسو. وہ کہتا ہے جی انسان بیسکلی ایک اچھی نیچر پر وضع کردہ مخلوق ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے حالات اس کو ایسا کر دیتے ہیں، اس کی پرورش اس کو ایسا کر دیتی ہے، اس کا پیئر پریشر، اس کی کمپنی اس کو اس طرح کا کر دیتی ہے. وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. نیچر ورسز نرچر. جی جی، نیچر ورسز نرچر. نام مولا کہانی والی بھی ہو اس تو کہ ہویا کی. اچھا جی، اس کی اینک کیسے کام آئی؟ اس نے آگ جلائی تھی اس کے لینز کے ساتھ، پرزم ایفیکٹ. آگ جلی اور سارے مسائل، کیونکہ وہاں پہ ماچس تو تھی کوئی نہیں، کھانے کی فکر اس کی تھی. تو اگر دیکھا جائے نا تو اس دور کی جو قوتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس مسل ہوتا ہے، جن کے ساتھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ اشرافیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ارسٹوکریسی اور یہ سارے مل کر جو ایک کارٹل کریٹ کرتے ہیں، اس کی نمائندگی جیک کرتا ہے. ہاں جی. تو اس نے پھر سوال اٹھایا تھا کہ تم کاہے کو اتنے پاپولر ہو رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا، کون سی طاقت ہے کہ جس کے بل پر تم یہ سر. تو اس نے کہا یار سگیسٹی میرے میں زیادہ ہے، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، میری سوچ میں. اس نے کہا نو 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 نو، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے. وڈیاں دا بے ادب ہے. بے ادب تھا. یہ ہنسی مذاق میں ہی ایک دفعہ ایک بچے نے آ کر اطلاع دی کہ جی اس جزیرے پر ایک جن رہتا ہے، ایک دیو رہتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے جیسے، جی. وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ سب کو کھا سکتا ہے. یہ
بہت ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. اب رالف نے کہا کہ ہم سب مل کے ایک چھت بناتے ہیں, اس کے نیچے رہیں گے تاکہ آپ کو موسم سے بھی بچت ہو اور یہ بیسٹلی کیریکٹرز سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں. انہی دنوں ایک پائلٹ گرتا ہے اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے, ورلڈ وار کا پرسپیکٹو ہے سارا, جی. تو وہ درخت میں پھنس جاتا ہے, لٹک جاتا ہے اور مرا ہوا ہوتا ہے وہ. اوکے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بیسٹ, یہ ہے وہ خطرناک اور خوفناک آدمی. تو ساتھ ہی ایک دفعہ جیک ایک سور شکار کرتا ہے اور نیزے کے اوپر اس کا سر لٹکا دیتا ہے. اس کے اوپر اتنی مکھیاں آتی ہیں اور ان کی بھن بھناہٹ سے ایک پراسرار سا شور کریٹ ہوا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ لارڈ آف دا فلائز. سائمن نامی ایک لڑکا, اصولی طور پر سائمن کو ہونا چاہیے تھا آج. دیکھا جائے تو میں سائمن کو ایک چھوٹو سا ہیرو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمت کر کے نا ایکسپلورر تھا. وہ جنگل میں نکل جایا کرتا تھا تپسیا کرنے, سوچنے, غور و فکر کرنے. اب اچانک اس کی ملاقات ہوتی ہے اسی سر کے ساتھ, وہ جسے مکھیوں نے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے کھا پی کے. تو اس آواز میں سے اس نے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی اور اس کو سنائی دیتی ہے آواز کہ لارڈ آف دا فلائز اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. یہ دیوتا نما ایک کیریکٹر باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا بات سنو, تم کس بیسٹ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ کوئی بیسٹ نہیں ہے یہاں پہ, تم احمق ہو, تمہارے اندر ہے بیسٹ, تم اس پہ غور کرو تو تمہارے اندر. اب who was talking to him? Actually he was himself talking to himself. تو سائمن پھر اس پائلٹ کو بھی دیکھتا ہے جو لٹکا ہوا ہے, تو کہتا ہے یہ تو ہیومن بینگ ہے. Not a beast. He is not a beast. He cannot move a limb. وہ بیچارہ تو بالکل ہی مرا ہوا ہے, ایک بیکار. تو آ کے سب کو بتاتا ہے کہ there is no beast at all. بیسٹ ہمارے اندر ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. تو سارے کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت تک یہ کلٹ بن چکا تھا. وہ کلٹ بن کر لوگوں کے اوپر اتنا اثر انداز ہو چکا تھا کہ وہ پھر اس کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تم ہمارے بلیف کو چیلنج کر رہے ہو. چنانچہ بیچارہ سائمن جو ایک نئی بات کا دائی ہے, بتا رہا ہے کہ میں تمہارے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, بے وقوفو جا کے دیکھ لو, وہ سمپل ہیومن بینگ ہے. تمہیں یہ کس نے بتایا؟ جی مجھے لارڈ آف دا فلائز نے بتایا. اب یہ باتیں کون یقین کرے کہ تم الہامی باتیں کر رہے ہو؟ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, سارے مل کے اس کو مار دیتے ہیں. ایون رالف اس میں پارٹی ہوتا ہے. نہیں بھائی میں بھی غلطی نہ, دو کو سننے مارے میں پیچھے ہو گیا سی. بعد میں بڑی دیر یہ کوشش کرتا رہا کہ میں اس میں شامل نہیں تھا, لیکن اس وقت تم شامل تھے, شریک گناہ تھے. خیر اسی طرح پھر وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اس کی سربراہی میں. شکار پارٹی جو ہے گروپس بن جاتے ہیں, گروپس بن جاتے, دو گروپ. یہ بس صرف پگی کے ساتھ ہوتا ہے, پگی کے علاوہ اور کوئی, کیونکہ طاقتور وہ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہاں کی. یہ اس جزیرے کی اسٹیبلشمنٹ تھا, سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ اکیلا رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کے وسائل, جو سب سے اہم چیز ہے اس کی اینک, جی پگی کی, وہ چھین کے لے جاتے ہیں. تو یہ اینک اس سے واپس لینے جاتا ہے کہ بھئی اس کا معاملہ ہے, اس کو دیکھنے میں وہ نابینا ہو چکا ہے. تو وہ اوپر سے پتھر لڑکھا دیتے ہیں پہاڑ سے, جس کے نیچے کچل کے وہ مر جاتا ہے. پھر ایک کونچ جو گھونگا ہوتا ہے بہت بڑا, جس میں پھونک مارتے ہیں تو اس ایک بڑی مہیب آواز نکلتی ہے. وہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ذرا سنا بھی دیں ہمیں کہ کونچ کس طرح بجتی ہے. ناد بھی آندے نے نو تے نو, سنکھ بھی آندے نے. سنکھ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ سیپ نہیں ہے, گھونگا ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ایک تجربہ بھی کرتے ہیں سٹارٹ میں. جب انہیں وہ گھونگا ملتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ بولے گا وہ جس کے ہاتھ میں کونچ ہے. پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوں گے آپ, اور پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کونچ ہے وہی بول سکے گا. تو اس بنا پر بھی رالف کہتا ہے چونکہ وہ میرے پاس ہے اس لیے میں ہی سربراہ ہوں, تو جس کو وہ پھر چیلنج کرتے ہیں. خیر جب پگی کا قتل ہوتا ہے اسی حلے میں وہ کونچ بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ پھر
اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کو رالف کو مرڈر کرنے کے لیے. اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور قریب ہی تھا کہ وہ اس تک پہنچ جاتے تو اس کی ایکچوئل موت کا سبب جو چیز بن رہی تھی وہ ان سب کی زندگی کا سبب بن گئی. وہ کیا جی؟ کہ اس کو تلاش کر یہ چھپ گیا نا تو جیک جو کہ بہت شفاق ہوتا ہے انہوں نے کہا چھوڑنا تو نہیں ہے. وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے جھاڑیوں کو اس طرف نہ تاکہ یہ شوڈ بی برن ٹو ڈیتھ. تو قریب ہی تھا کہ یہ مر جاتا بیچارہ لیکن اس سے دھواں اٹھانا جب تو قریب سے گزرتا ہوا ایک جہاز اس نے دیکھ لیا کہ یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اس جزیرے پر تو کبھی کوئی گیا ہی نہیں تو وہ آ جاتا ہے وہ لنگر انداز ہوتا ہے اور ادھر یہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اس کے قریب اور عین اوپر سے جہاز آ جاتا جہاز کا کپتان اور اس کا عملہ پہنچ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا. تو رالف انہیں اپنی کہانی سناتا ہے اور سناتے سناتے رونے لگ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ خود بڑے آپ دیدہ ہوتے ہیں بیچارے سن کے کہ یار ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے. تو یوں کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے لیکن ثابت یہ ہوا کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ طاقت کا حصول پاور کا حصول آپ کو کرپٹ کرتا ہے کیونکہ پاور کا مطلب ہے تمام وسائل. جی تو اس لیے یہاں پر لاک کمزور نظر آتا ہے ہابس بہت طاقتور نظر آتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ طاقتور روسو دکھائی دیتا ہے. انکل ہم آپ کی سٹوری میں گھوم گئے تھے. ہاں صاحب دے گانے لگے ڈھول مائیا ایک باری ہس کے تے بول مائیا گانا سکون نہ جا رہا جہاز پائلٹ بھی مزے آٹو پائلٹ تے لا کے مزے باہر بور ویکھ رہے ہیں. ساڈا جہاز مائی تھی چوکی ڈگ گیا. ایک باندر نو میں انج کر کے ماری باندر نہیں تھا سور تھا مینوں لگا ہوئی انج ماری انہیں اگوں پھڑ کے میرے ول نوں مارتی. جی وائٹ بورے دے سامنے آیا انہیں انہوں اتنا بور کیتا کہنا میرا تو ایویں نہ ہی بدنام ہے اصل بور تے تو سالیا. اچھا انہیں سالیا ایڈی ٹائمنگ نے کہا سارے بچے نے کلیپ کی تھی انہوں جانور اتنے آ کے چپیڑا مارتے میرے خلاف سی انہیں مینوں چلن نہیں دیتا 3.5 مہینے. دیکھو جی طاقت میرے کول اسلحہ میرے کول پبلک میرے نال کھان نو میں دینا تو خام کا ماما بنیا ہے چار ووٹر کی تیرے نال رل گئے تو اوقاتوں باہر ہو گئے ہیں. یہ جہاز زمان پارک نہیں ڈگیا. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی عروبہ خبر ہے کہ ایشیا کے 50 بہترین ریسٹورنٹس کی فہرست جاری کر دی گئی. پاکستان کا کوئی نام و نشان تک نہیں. ہیلو بلکہ دور دور تک کوئی او پئیاں ساڈیاں ہانڈیاں کریلے گوشت کریلے کیما تائی ہے گا جنہیں شیڈول بنایا انہوں پتہ ہی نہیں کوڑ انہوں ایتھے گیڑیاں آئٹم ہیں. آپ یقین کیجئے جب میرے تک یہ خبر پہنچی تھی میرا امپلسو ری ایکشن یہی تھا. میرے منہ سے نکلا یہ کہ وہ کوڑ ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہی نہیں. میری فیلنگ یہ ہے اور اس میں کوئی ایمانیات کا اور حب الوطنی کا تعلق نہیں ہے. پریگمیٹک فیلنگ یہ ہے کہ پوری کائنات میں پاکستان سے بہتر کھانے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے شاندار کھانے ایسے لاجواب ذائقے. کیا بات. میں نے انڈین کوزین بھی دیکھا ہے. انڈین کوزین از دا کلوسسٹ ٹو پاکستان لیکن وہ بات ہی نہیں ہے. صحیح گل ہے. اسپینش یورپینز میں سے وہ ہے یا پھر مڈل ایسٹرن کچھ کوزینز بہت اعلیٰ. ایک ڈش 2.5 ڈشیں 2 ڈشیں. پاکستان میں تو میں آپ کو 15 ڈشیں گنوا دوں. مے بی یہاں پہ ڈشز کا ذکر نہیں ہو رہا ریسٹورنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ میں نے جب ریٹنگ کا رینکنگ کا آرڈر دیکھا نا کہ معیار کیا ہے جی تو اس معیار پہ سر فہرست تھا کہ آپ کی کوالٹی آف فوڈ اوکے آپ کی پرائسز آپ کی لوکیشن ambience is location then your service your service also matters a lot. We are very bad in service and as a case study go to PIA. ਸਾਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਖਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ. ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਕਿ ببو سارے ریسٹورنٹس ویسے نہیں ہوتے میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے سے ایسے کیوں ہوتا ہے. ببو آپ نے حد سے باگڑی میں جانا ہوتا ہے ادھر اب کیا. اچھا یہ ریسرچر ہے کامیڈین بنتا جا رہا ہے. یار تم نے اچھے خاصے ہوسٹ کو کامیڈین بنا دیا وہ تو پھر ریسرچر ہے. سر یہاں پر آنے والے ہر نیو کمر کو آپ بناتے ہیں.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा जी, ये सब कुछ सिंगापुर में हुआ है, चंद दिन हुए हैं अभी 28 मार्च को। तो बड़ा ठीक ठाक एक इज्तिमा जिसमें उन्होंने 50 टॉप रैंकिंग रेस्टोरेंट्स को बुला भी रखा था, उसका उन्वान भी यही था। उसमें ली डू नामी ये एक थाई रेस्टोरेंट है फ्रॉम बैंकॉक, तो उसका नाम था। टोटल 9 रेस्टोरेंट्स बैंकॉक के, क्योंकि बैंकॉक का एक बड़ा नाम है खास तौर पे स्ट्रीट फूड में। यस। फिर जापान वाह। विद 10 रेस्टोरेंट्स, इंडिया विद 3। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? लीडू। ਹਾਂ नहीं बिल्कुल, ਲੀਡੂ ਪੇਠਿਆਂ ਵਾਲੇ। वो लड्डू है। अच्छा जी, क्वेश्चन है ऑडियंस में। जी जनाब। आई एम हसनैन फ्रॉम कॉमसेट्स। सर मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग सिरे से ही मौजूद नहीं है? पाकिस्तान में बच्चे बहुत सारी चीज़ों पे जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं है, और दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि आज हम इन हालों को हैं कि हमारे साथ एक ज़माना था कंपेयर किया जाता था इंडिया को। हम अब डरते हुए नाम भी नहीं लेते, अब हम इथियोपिया के करीब करीब हैं, और चंद दिन पहले इथियोपिया ने भी आपको बीट कर दिया। ये हैं हालात हमारे। अच्छा जी। माई सेल्फ वकार मुर्तज़ा फ्रॉम कॉमसेट्स। हाँ जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आफ्ता इकबाल, आपसे मैंने आपके बहुत शोज़ देखे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्रिकेट के रिलेटेड, आप एक क्रिकेटर बन जाते हैं। आप सियासतदान बन जाते हैं जब कोई सियासत के बारे आपसे पूछता है। आप ज़राअत के बारे कोई पूछ ले, आपके पास आंसर होता है हर चीज़ का। मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि आप क्या चीज़ें आफ्ता इकबाल में एक्सपर्टीज़ क्या है कि उसको हर चीज़ का इल्म कैसे है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, हर बीमारी का इलाज। नहीं, होम्योपैथिक हर बीमारी का इलाज नहीं होता। ये भी जहालत है तुम्हारी। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं बोलता ही नहीं हूँ, मसलन टेक्नोलॉजी, मसलन मैथमेटिक्स, इवन मेडिसिन के हवाले से भी मैं सिर्फ उन चीज़ जो मोटी मोटी मेन चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे एक तो मैं होम्योपैथी पे बड़ा मेरा यकीन है, दूसरा मैं तिब का बड़ा शैदाई हूँ कि तिब जो है उसकी बड़ी अहमियत है। बाकी क्रिकेटर में रहा हूँ, टेबल टेनिस में रहा हूँ, और मैंने कप भी होल्ड कर रखा है। मैंने थोड़ी सी हॉकी भी खेली हुई है। स्क्रैबल मेरा इवेंट है, और मैं अक्सर दोस्तों को चैलेंज भी ऐसे शरारतन करता रहता हूँ। चेस थोड़ी बहुत खेलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। क्रिकेट जो मॉडर्न क्रिकेट है, इससे मैं काफ़ी दूर हो गया था, कट गया था। मेरी स्ट्रगल का दौर शुरू हो गया था पीछे से, बड़े क्रिकेट में उसके ज़ेरो बम आए, बड़े मामलात हुए। तो बहुत सियासत मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं सियासतदान नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिकल टेक्नीशियन हूँ, हमेशा ये कहता हूँ मैं। और हिस्ट्री मेरा पैशन है, मैंने पढ़ी भी है। पॉलिटिक्स पैशन है, लिटरेचर पैशन है, और ज़राअत इसलिए कि मैं खुद ज़िम्मेदारों की औलाद हूँ। म्यूजिक मिस कर गए। म्यूज़िक इसलिए कि म्यूज़िक का मुझे है शौक़। अगर आप किसी शोबे में नहीं जाना चाहते तो घर बैठ के करते जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ओके। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि युवान करेंसी जो अभी आई है, फ्रांस और रशिया ने उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और दूसरा ये कि ये डॉलर को बीट कर सकती है? क्यों नहीं बीट कर सकती भाईजान? इस वक्त डॉलर का सबसे बड़ा स्टॉक किसके पास है? इवन डॉलर वालों के पास नहीं है। तो सऊदीया ने शुरू कर दिया, ईरान ने शुरू कर दिया, आपस में ब्राज़ील ने जो तरसील हो रही है तेल की, वो डॉलर में नहीं हो रही। यही तो मसाइब हैं, यही तो प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त वाशिंगटन को परेशान कर रहे हैं, और वो सारा नज़ला इमरान पे डाल रहे हैं कि इसने ये ध्यान पोया। इमरान ने नहीं ध्यान पोया, कुछ पोया भी है और कुछ इस वक्त का तकाजा है। अमेरिका, मैं समझता हूँ, मेरी अमेरिका के साथ बहुत हमदर्दियाँ, मेरी अमेरिका के साथ बड़ी मोहब्बत है। मुझे अमेरिका ने एजुकेट किया है, लेकिन वो जो उसका सुपर पावर एक औरा था ना, वो अब टिमटिमाता हुआ चिराग है, चिराग सहरी है। मैं नहीं कहता खुदा न खास्ता कि अमेरिका टूटे, अमेरिका हिस्से बखरे हो जाए, लेकिन उसके जो क्लचेस हैं ना सुपर पावर के, वो अब मांद पड़ जाएंगे, उसकी ताकत में कमी आ जाएगी। यही वजह है कि वो हाथ पैर मार रहा है। जो डूबता हुआ एक डूबती सुपर पावर है ना, वो डूबते हुए आदमी की तरह हाथ पैर, जिसने पता है कि मैंने अब यहाँ पे ड्राउन कर जाना है, वो हाथ पैर मार रहा है। सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी आ गया ईरान के हक में। जनाब, तो केस चल रहा था, अमेरिका को पेनल्टी भी हुई और जुर्माना उन्होंने बाकायदा कहा है कि ईरान बिल्कुल ठीक है, दे आर ऑन राइट साइड। एक्सीलेंट। तो ये एक बड़ी बात है। जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादन सारी, आई एम फ्रॉम कॉमसेट्स लाहौर।
آپ اکثر شوز میں موسیقی کی بات کرتے ہیں، تو میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کا چاہت فتح علی خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ہمارا شو نہیں دیکھتے؟ اس کے حصے کے اللہ نے فالوورز دے رکھے ہیں. السلام علیکم آل دا وے فرام لندن. آخری کوشچن. السلام علیکم، مائی سیلف شہنیل فرام کامسٹس یونیورسٹی لاہور. اچھا میرا سر آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو ہم اردو شاعری کو دیکھ رہے ہیں شروع سے بکس میں ہم چل رہی ہیں، جیسے کہ شعر ہیں کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب سی کی سی ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. شعر کا تو حق ادا کرتے ہیں نا. جی سر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو شاعر آ رہے ہیں ان کو بکس میں لیا جائے گا، ان کے شعروں کو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انحطاط کا عالم یہی رہا، ڈیٹیریشن ڈیکمپوزیشن آف سوسائٹی اسی طرح رہی، تو یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا بڑی حقارت کے ساتھ، یہ سکہ رائج الوقت ہوں گے، یہ سر ورق پہ ان کا نام ہوگا، ان کی تصویر ہوگی. اور اگر سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو سمجھ آ گئی، یہ گہری نیند سے سلمبر سے جاگ گئی، تو پھر یہی بڑے لوگ، بڑے نام. اور وہ سارے کے سارے نہیں ہیں. تو یہ جو نئے شاعر ہیں نا، ان میں چند ایک بہت لاجواب ہیں. کلام بہت تھوڑا ان کا. ٹریجڈی جو ہے نا وہ یہ کہ بہت تھوڑا لکھا ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. میں کبھی اس کے حق میں نہیں ہوتا. ثناء اللہ ظہیر بہت اعلیٰ شاعر ہے. پھر نجمی ایک بہت عمدہ شاعر ہے. ناصرہ زبیری، شی از ویری گڈ. یاد ہے نا؟ کیا اچھا ہے. وہ کیا شعر ہے یار، ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، اسی بہانے ہم یاد کر لیں. یہ تیری جدائی کی یادگار ہے، ورنہ ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی. یہ خواتین شاعرات جو ہیں یہ بھی چند بہت لاجواب ہیں. ایک فاطمہ حسن ہے فرام کراچی، ان کے بہت اچھے اشعار ہم سنا بھی چکے ہیں. ایک مطلع کئی دفعہ سنایا کہ کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. لاجواب سے. لیکن تسی اشفاق مٹی دا نام نہیں لیا یار. اشفاق مٹی نہیں، وہ کوئی کوسچن خدا کی قسم تجھے چاہتا ہوں. اچھا واہ واہ کیا مصرع اٹھایا. اس وقت زیادہ تر اشفاق مٹیاں ہیں، زیادہ تر. جی میں کسی کاغذ پینسل دا محتاج نہیں ہے، مجھے جو آمد ہونی وہ شعر ہے. بات بھول جاتا ہے. میں تجھے کی سی بلا خدا کی قسم میں تجھے چاہتا ہوں، خدا کی قسم. پہلے خدا کی قسم پہلے تھا. جو بھی ہے بیٹا آمد وچ بولنا نہیں کسی نے. اچھا آگے. دل میں سوجن سی ہے کافی دنوں سے. اسے کارڈیو مایوپیتھی کہتے ہیں. بلال. ہاں جی بلال. یہ بلال ببو کا جو سیلری چیک ہے نا، بلال میں کوئی شعر نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے. یہ میرے پاس سے ہو کے جائے گا اس کا چیک. ہنوز سیلری دور است. Continue حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. Continue حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں ہنی البیلا. کلام ہے اعظم چشتی کا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے
याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। मुझ खता का रिसा इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।